بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ سے چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں جی جو ابھی آپ کو سننے میں اطلاعیں آ رہی ہیں جی کل کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کی اتحادیوں کی میٹنگ بھی ہے جی آپس میں۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑی چل رہی ہیں جی کہ کل شہباز شریف صاحب کے پاس آپشن ہے جی اعتماد کا ووٹ لیں، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کے پاس آپشن ہے کہ قانونی طور پہ جنگ جو ہے نا وہ کیسے لڑی جائے اور کل کس طرح پریزنٹ کیا کرنا ہے، موقف کیا بنانا ہے، ایک تو اس حوالے سے۔ پھر جو عوام اس ٹائم اپنی سچویشن جو عوام نے بنائی ہوئی ہے، جس طرح وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس کی ایکچوئل ریزن بیہائنڈ جو ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اگر کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں خود جو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے، کوئی دوسرا اس کے کیا اثرات پڑیں گے کل کے پرسوں کے کیس پہ۔ اور پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس جو سچویشن بنی ہے اس کی کیا جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب کا اور جو اتحادی ہیں ان کا ایک یہ چل رہا ہے جی کہ ایک اعتماد کا ووٹ لیا جائے، جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو اعتماد کا ووٹ، پہلی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب میں اتنا دم نہیں ہے کہ جس طرح خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا کہ یہ اس طرح کی نقل بھی کرنے جائیں، اور اگر کہیں پیپلز پارٹی کی شہ پہ یا اسٹیبلشمنٹ کی شہ پہ یہ کرنے چلے گئے تو اس سے بڑی ان کے لیے بیوقوفی نہیں ہوگی۔ دوسری، آپ نے سنا ہوگا کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے صدر صاحب کو جو ہے نا وہ خط لکھ دیا کہ وزیر اعظم سے کہیں اعتماد کا ووٹ لیں۔ ایک دو تین چار اور خط گئے یا کس ٹائم بھی صدر صاحب نے وہ ٹائم آیا تو انہوں نے یہ بات کر دینی ہے جو ہم آپ کو تقریباً 2-3 ہفتے پہلے سے، مہینہ پہلے سے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ نظر چیف جسٹس پہ اور صدر عارف علوی صاحب پہ رکھیں، کیونکہ ان کا امپورٹنٹ حکومت کا جو وہ کہتے ہیں سر قلم ہونا نا سیاسی، وہ ان دو شخصیات کے ہاتھ ہونا ہے، قانونی طور پہ، پھر اس کے بعد جو ہے نا سیاسی طور پہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے جاتے ہیں، پہلے ایک ووٹ پہ ان کی جو ہے نا حکومت ٹکی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے کل کو جو سب سے پہلے جو ڈرپھوک جماعت ہے ایم کیو ایم ہے وہ سائڈ پہ ہٹی، یا ایک دو بندے بیمار ہو گئے، یا پیپلز پارٹی کے ہی 2-4 بندے نہ پہنچے، تو آپ کو پتا ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ جتنا نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اور پیپلز پارٹی نون لیگ پہ اعتماد کرتی ہے وہ بھی آپ ساروں کو پتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کسی طرح جو ہے نا شہباز شریف صاحب، مریم کا بھی، نواز شریف کا بھی یہ ہے کہ کسی طرح شہباز شریف اترے اور یہ ڈھول ہم کسی اور کے گلے ڈالیں، اور وہ ڈھول جو ہے نا وہ جو زرداری صاحب ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا بھی کہ میری خواہش ہے میں جو ہے نا ایک دفعہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتا دیکھوں زندگی میں، تو پھر اللہ سے دعا کریں جی 200 سال کی آپ کی زندگی ہو، تو کہیں نہ کہیں ان کو وہ خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے دشمن جماعتیں، ایک گیا تو دوسرا بھی گیا، اور جہاں ایک کو موقع ملا وہ دوسرے کو مارے گا سیاسی طور پہ جو ہے۔ تو یہ ایک سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب دیکھیں کہ صدر صاحب ہی کہیں گے ان کو، یہ خود نہیں اعتماد کا ووٹ لینے جاتے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس کا فرق کیا پڑے گا؟ جو ایک پولیٹیکل سچویشن اس میں عدالتوں میں بنی ہوئی ہے، اس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو ایک آپ صرف عوام کو شاید کسی طرح خوش کرنے، اپنے جو 4 بندے ہیں ان کو یا اتحادیوں کو یا کسی کو آپ جن اسٹیبلشمنٹ کو بتانے جائیں جی کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، باقی راہ کچھ نہیں ہے۔ آپ کی جو چیف جسٹس صاحب ہے، سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے، اس نے آپ کو کہیں کنسیڈر نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے۔ وہ آئین کے جو ہے نا وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کی تکمیل کرنے کے لیے وہ اپنی جگہ پہ سٹینڈ ان کا لے کے کھڑے ہوئے، سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے، وہ آپ نے اس حساب سے پیش ہونا ہے۔ تو اگر کوئی لوگ اس چیز کو دونوں کو مکس کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اعتماد کا ووٹ لینے سے شہباز شریف کا کیا فرق پڑے گا، ٹھٹو ٹھینگا کک فرق نہیں پڑنا، تو تسلی رکھیں۔ یہ ایک اپنی سیاسی چالیں اور اپنی ذہنی تسلی کے لیے کام کرنے لگے ہیں۔ عمران خان ہے، شہباز شریف یا باقی کوئی عمران خان بن نہیں سکتا یہ حرکت کرنے کے باوجود بھی، اتنے دلیر ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپ کو باقی پاسبلٹیز بتائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کل کے دن میں آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بیٹھیں گے اور بڑے آپ کے بیانات وغیرہ کس طرح کے آتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا 27 کو یہ بھیگی بلی بنے ہوں گے اور وہ کاروائی قانون کی اس حساب سے چلے گی۔ شہباز شریف صاحب کو 99.9% جو یہی چانس ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک نے جو ہے اپنے عہدوں سے فارغ ہونا ہے چیف جسٹس اور بینچ کے ہاتھوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لے کے جاتی ہیں پیپلز پارٹی فائدہ لینے کے لیے کہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو جو ہے نا سیاسی پھائے لگایا جائے، ان کو وہاں سے اتارا جائے، نااہل کرایا جائے، تو یہ برادری تو فارغ ہو۔ خیر اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا سسٹم بنتا ہے جی۔ کل کا دن ہے ان کے پاس صرف ایک ہی جو ہے نا وہ چانس ہے۔ وہ چانس یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنا پٹھو جو ہے عدالت میں ایک رکھا ہوا ہے دلیہ میں، جو قاضی فائز عیسیٰ ہے، اور ایک جو ابھی ہم آپ کو بھی بول رہے ہیں ایک اگلا جو سپولا تیار ہے وہ عطر من اللہ کے نام سے جو بندہ ہے وہ تیار ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ دو ان کے جو گروپ کے مین جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو کہ جوڈیشری میں پنگا ڈال کے یا ادھر سے کچھ کرنے کی کوشش کریں، حاصل ان کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اگر کل کے حوالے سے آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ چیف جسٹس کا یوں کرنے جا رہے ہیں عدالت میں، یوں ہونے جا رہا ہے، یہ بل آ رہا ہے، اس بل کے ناطے کر رہے ہیں،
कुछ नहीं होने लगा। हम आपको कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि ठंड रखें, कुछ नहीं हो रहा। वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट और ये जो बेंच है वो चाहेगा, और जो वो चाह रहा है वो आपको पता है। तो ये एक दो चीजें ये हो गई जी। फिर उसके बाद हम अब ये अवाम की जो सिचुएशन है आपसे वो डिस्कस करते हैं जी। आज से कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें ना, आज से 5-7 साल या 8 साल पहले चले जाएं, अगर आप किसी को कहें ना यार तू पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा या तू इलेक्शन लड़ेगा, वो कहता है यार शरीफा का काम ही नहीं है, बदमाशा वाला काम में, और हालात ऐसे हो रहे हैं या ये यूं कर देंगे, वो नहीं यार कोई बात नहीं, अपना चल रहा है ना। तो वो जी अमीरों के खेल, अमीर खेल है। कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको अवाम बहसियत अवाम मेजोरिटी आपको खुद गर्ज नजर आती है। उसका जब तक अपना काम चल रहा होता है वो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो नहीं सोचती मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुआशरा किस तरह जा रहा है, या मेरे फराइज के इस मुआशरे को लेके, घर को लेके, मोहल्ले को लेके, मोहल्लेदारों को लेके। तब तक हम लोग बिल्कुल आंखें बंद करके जो है ना कबूतर की तरह बैठे होते हैं कि बिल्ली आ रही तो आने दो, जब आएगी तब देखेंगे क्या करना है। फिर इसके हवाले से ये है कि जब महंगाई होती रही, इस हद तक नहीं आई कि हर बंदा इफेक्ट हुआ, तब तक सारे खामोश होकर बैठे रहे। अब आप ये देखें, अमीर है वो सारी उम्र जो है ना वो इमारत में गुजार देता है, गरीब जो है वो वैसे का वैसा रहता है। जो तबका सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड पर्सन है, जो लोग तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, उनका सवा सत्यानाश सबसे ज्यादा होता है। वो तबका खत्म हो रहा है जो ना मांग सकता, ना कोई उसके पास सोर्सेज आगे जाने के, बढ़ाने के काम को, वो बेड़ा गर्क हो रहा है। अब हालात ऐसे कर दिए लोगों ने आके साल के अंदर अंदर कि ना कारोबारी तबका जिंदा बचा फाइनेंशियली, ना मिडिल क्लास बची, गरीब का तो सवा सत्यानाश कर दिया। अब जब हमारी अपनी जाती जेबों पे हाथ पड़े तो अब जेब में हाथ डालने वाले का हम हाथ पकड़े। उससे पहले हमें कोई किसी किस्म की फिक्र नहीं थी कि यार नहीं चलता है चलने दो। ये वो वाले कुछ लोग भी ऐसे हैं बीच में जो साइड पे लड़ते लोगों को देख के छुड़ाने की जाए ये कहते हैं यार छड़ पर लड़न दे आपस में बेच जाओगे तो पता नहीं साडा की बनेगा। यानी कि हर चीज से मुंह मोड़ना, दौड़ना, भागना। तो अब ये अवाम बताने का, कहने का मकसद ये है कि जब इंशाअल्लाह ताला ये सिचुएशन ठीक होती है, जो कि आपके अक्टूबर नवंबर से ऑनवर्ड्स होती नजर आएगी, उससे पहले कोई भी आ जाए तो नहीं होगा। तो वो उस सिचुएशन में भी आके हम लोगों को अपना आज से जो है ना वो डिसाइड करना है कि हमने अपने इर्द गिर्द अपने आप को सबसे पहले बेहतर करना ताकि मुआशरा बेहतर बने। तो ये इन चीजों के हवाले से जब तक आवाम खुद से नहीं सोचना शुरू करेगी, आप 4-6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 के लिए ठीक हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ना यही पाकिस्तान का फ्यूचर जाके यहीं पे आके ठहरेगा जहां आ जाए। तो हमारी अगर खुदगर्जी खत्म नहीं होगी तो हम इस मुल्क का कुछ नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला जी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो है ना हालात हमारे लिए जो है ना अच्छे से अच्छे की तरफ जाएं और ये मसला जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज की DGISPR की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद और जो अब पिछले 8-10 दिन से आप देखें, 7 दिन से कोई बंदा नहीं उठाया जा रहा, कोई मारधाड़, कोई ऐसी चीजें नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आपको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कुछ अरसे के लिए खामोश हुई नजर आ रही है। वो भी शायद चाह रहे हैं कि ये एक दफा जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज आ ले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और ये आखिरी मौका है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हाफिज साहब के लिए कि जे ते बंदे का पुत्र बढ़ना है तो हुन टाइम है बढ़ जाओ, क्योंकि इसके बाद का डिसीजन के बाद का अगर कोई चीज आती है ये अवाम का रद्द-ए-अमल डायरेक्टली इनके खिलाफ भी आएगा। तो ये आखिरी मौका है तो हाफिज साहब के लिए भी कि अपना जो है ना किबला दुरुस्त करें ताकि जो है ना मुल्क किसी किस्म की मजीद अनारकी से बचे। मिलते हैं जी कल इंशाअल्लाह ताला नई खबरों के साथ। देखते हैं कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बड़ी हलचल सियासी तौर पे आएगी, बड़े जो है ना सनसनीखेज बयानात आएंगे और बड़ा कुछ आपको कल जो है ना सुनने मिलेगा, वो भी रिपोर्ट करेंगे। और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हमें नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.